میں دعوت دینا چاہوں گی نوراللہ ترین صاحب کو، پشتون تحفظ موومنٹ کراچی کے کنوینئر ہیں، اور پلیز یہاں پہ جو بھی حضرات ہیں ایک تو ٹو دی پوائنٹ کرے، کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس مقررین کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے اس سیمینار میں بیٹھے ہوئے ماما قدیر بلوچ صاحب اور یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سیاسی رہنمائی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی صاحب، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری عثمان خان کاکڑ صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے رہنما محمد زبیر صاحب، اور خیبر پشتونخوا سے آئے ہوئے ہمارے رہنما افراسیاب خٹک صاحب، اور بیٹھے ہوئے دیگر سامعین اور لاپتہ افراد کے لواحقین، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کافی قدردان سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بات کرنا نامناسب ہے۔ بہرحال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیمینار لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معلومات کے مطابق ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے یا سنا ہے، دنیا کے کسی ملک میں بھی اس طرح کا سسٹم کہ رات کے اندھیرے میں لوگ آ کر لوگوں کے پیاروں کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان پیاروں کے لواحقین کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے پیارے کس جرم میں لے کر گئے، کون لے کر گئے، کہاں لے کر گئے۔ اسٹیٹ سیکرٹری نے وضاحت کی کہ بات مختصر ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ انسانی عالمیہ ہے، غیر انسانی، غیر آئینی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ غیر شریف فعل بھی ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا، مگر اس سے بڑھ کر کے ایک اور غیر انسانی رویہ جو بہت افسوسناک بات ہے، جو سیاسی جماعتیں یا جو تحریکیں یا سول سوسائٹی کے لوگ جب ان لواحقین کے لیے احتجاج کرتے ہیں کہ ان کو کیوں اٹھایا، جیسے کہ یہاں تمام سیاسی جماعتوں کے، تمام ہمارے پی ٹی ایم کا بھی یہی، ہمارے منشور کا بنیادی نقطہ یہی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے، کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فی الفور سب کو رہا کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جرم کیا ہے جن لوگوں نے یا جن پہ الزام ہے ان کو عدالتوں میں پیش کرو، قانون کے مطابق ان کی جو سزائیں بنتی ہے ان کو وہ سزا دیو، اور جو بے گناہ ہو ان کو عدالت کے ذریعے ریلیز کرائے۔ تو جو بھی مظاہرین مظاہرہ کرتے ہیں ان لواحقین کے لیے، ان کے خلاف دہشت گردی اور غداری کے مقدمے درج کر کے ان کو جیلوں میں پھینک دیتے ہیں، اور ان کا زندہ مثال آج بھی اس کراچی میں ایم این اے علی خان وزیر اور اس سمیت پی ٹی ایم کے 35 کارکن آج بھی جیلوں میں ہے، اور ان پہ اور کوئی دفعہ نہیں، کوئی جرم ان کا نہیں ہے۔ وہ صرف یہی کہتے تھے کہ جو 6 دسمبر کو جو جلسہ کراچی میں ہوا تھا، یہی مسنگ پرسن کے حوالے سے علی وزیر نے بات کی تھی، یہی راو انور کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی بات کی تھی، خڑکمر کے شہداء کے قاتلوں کی بات کی تھی، سردار عارف وزیر، ارمان لونی اور پشتون بلوچ صوبے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، یا اس کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، یا مسنگ پرسن کی جو واقعات ہوئے ہیں، انہی کی بات کی ہے۔ اس کو جواز بنا کر علی وزیر اور پی ٹی ایم کے دیگر 35 ساتھیوں پہ 788 دہشت گردی اور غداری کے دفعات لگا کر جیل بھیج دیا گیا۔ آج رضا ربانی صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رضا ربانی صاحب قانون کے استاد ہو، آئین کے استاد ہو، تو موقع پایا اس لیے یہ بات آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید، بے نظیر شہید نے آپ کی قربانیاں جمہوریت کے لیے،
मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आली वजीर और पीटीएम के दिगर 35 साथियों पे सेवन यानी गद्दारी के मुकदमा लगाने की मंजूरी सिंध सूबाई गवर्नमेंट ने दी है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इसके साथ साथ अब भी जो 35 लड़के हमारे कारकुन लांडी जेल में कैद है, रबानी साहब उसमें 6 ऐसे लड़के हैं बेअदबी माफ जो अभी तक बालिग नहीं हो चुके हैं, 5वीं छठी जुमात के तालिब इल्म है। वो हमने जज को, हमारे वकील ने उनके स्टूडेंट्स कार्ड देकर कि जज साहब बराए मेहरबानी इनको तो जमानत पे रिहा करो, मगर अभी तक उनको जमानत पे रिहा नहीं किया गया। तो बात ये है, इसी सिलसिले का अगर ले ले पीटीएम या दिगर जमहूरी कुव्वतों का मुतालिबा भी यही है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी ऐन की बालादस्ती हो, मगर ये क्या हो रहा है, किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आज भी अगर आप देख लीजिए वाणा में, जुनूबी वज़ीरिस्तान वाणा में आज भी वहाँ के जो ECDC और दिगर हमारे यार लोग आज भी मुदाखिलत कर रहे हैं कौमों को लड़ाने के लिए। कल जानी खेल बनू में, जानी खेल में 4 जो नाबालिग बचे हैं उनको उठा करके कत्ल करके फेंक दिया, अभी तक लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये सिलसिला 73 साल से जारी था, कहाँ तक पहुँचाया। आज पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम गैर मुस्तकीम हो चुका है, माशी लिहाज से पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो चुका है कि दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क के आलमी बैंक सूद पे कर्जा देने को भी तैयार नहीं। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करता, स्टेज पे हमारे काबरीन, हमारे सियासी रहनुमा मौजूद है। ये एक दरख्वास्त रज़ा रबानी साहब आपसे फिर करता चलूँ। ये सामने राहतुल्लाह, एहसानुल्लाह और दूसरे भाई का नाम सन नज़र नहीं, ये तीनों भाई है। इनको जनवरी के पहले हफ्ते उठाया सोराब बोर्ड से, ये तीनों भाई है। इनके 3 भाइयों को पहले उठाया था। ये तीनों आप इनकी उम्रें देखो, आज तक इनको ये मालूम नहीं कि इनके वारिसीन को कि किस जुर्म में उठाया, कहाँ पे रखा गया। और एक ये खुशखबरी सुनी है, अल्लाह करे सही हो जाए, कि कल 66 अफराद को जो लापता थे सालों साल से, उनको 66 अफराद को पेशावर सेंट्रल जेल जो है मुंतकिल किया जा चुका है। खुशी की बात है। मगर हम ये दरख्वास्त करते हैं सियासी जमातों से कि रज़ा रबानी साहब, उस्मान खान बैठे हुए हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए था। पार्लियामेंट में सिर्फ उस्मान खान या मोहसिन दावड़ मजलूम लोगों का तर्जुमान नहीं, बाकी सब लोग तर्जुमान है, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। माँ सिवाय इन 2 नुमाइंदों के अली वजीर का नाम मैंने पार्लियामेंट में किसी रुकने पार्लियामेंट से नहीं सुना कि क्यों इसको गिरफ्तार किया गया। तो यही दरख्वास्त इस सेमिनार के थ्रू मामा कदीर बलोच के साथ पहले भी हम लोगों ने मीटिंग की, इनको पहले भी ये इत्मीनान, ये बावर कराया गया है कराची पीटीएम के तरफ से कि मामा आप आगे बढ़ते चलो, हम आपके साथ हैं। जो मुजाहिरा हो, जलसा हो, जो भी स्ट्राइक हो, इंशाल्लाह पीटीएम कराची को आप पहले सब में पाओगे। और आखिर में मैं इन तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत मेहरबानी। बुरी बातें नहीं, सारी जायज़ बातें, इसलिए किसी को बुरी नहीं लग रही। बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह तरीन। मैं चाहूँगी कि एज अ सोशलिस्ट हमें लगता है कि जो मिसिंग पर्सनस या साम्राज्य जो मंसूबे पूरे करने जाते हैं, चाहे वो थर का हो, चाहे वो सीपेक का हो, उस हवाले से जब भी कोई अपनी आवाज़ को उठाता है तो उन लोगों को गुमशुदा कर दिया जाता है। ये सोसाइटी को खौफजदा करने के लिए किया जाता है ताकि वो मंसूबे बनाना तर्क ना करें। तो मेरे ख्याल से हमारे पास कैसर बंगाली साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और जो इकोनॉमिकल एक एस्पेक्ट है ह्यूमन राइट्स के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर आके बात करें। कैसर बंगाली साहब, बहुत ये स्टेज पे
اس ملک کی جو قیادت بیٹھی ہے ان سے اور آپ خواتین و حضرات آپ سے اور خاص طور پہ وہ مسنگ پرسنز کے جو فیملیز یہاں بیٹھی ہیں ان سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے تو کوئی شخص جو اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے وہ اس سے نہیں روک سکتا کہ آپ سب سے ہماری جو سولیڈیرٹی ہے وہ اظہار ہے. ہم مذمت کرتے ہیں ہر وقت سب ان تمام حرکتوں سے جس سے لوگوں کو اٹھایا جاتا غائب کیا جاتا ہے. یہ صرف غیر قانونی غیر آئینی نہیں ہے, یہ غیر انسانی ہے, اور اس کی جتنی مذمت کریں اور جتنی اس کے خلاف ہم جد و جہد کریں وہ کم ہوگا. یہاں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کورٹ میں لائیں, قانون کے تحت اور آئین کے تحت ان پہ ٹرائل کریں, اور یہ مطالبہ ریاست سے کیا جاتا ہے. لیکن میں جس بات پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ریاست سے زیادہ ایک بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے سامنے. اس وقت ایک قانون پیش کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں جس کے تحت ہمارا جو بنیادی مالی ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کی نوعیت بدلی جا رہی ہے. اب تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریاست کا ایک حصہ ہے اور ریاست اپنی پالیسیز کو آگے چلانے کے لیے اسٹیٹ بینک کا استعمال کرتی ہے. اسٹیٹ بینک کا ایک کام یہ ہے کہ ریاست کو وسائل فراہم کرے اپنے منصوبے کے لیے. لیکن جو قانون بنایا جا رہا ہے اس میں ریاست اسٹیٹ بینک کے ماتحت بن جائے گا. اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے اس میں حکومت پاکستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا. اسٹیٹ بینک سے حکومت پاکستان وسائل نہیں حاصل کر پائے گی. پاکستانی حکومت کو اپنے وسائل جو نجی شعبے کے بینک سے ان سے حاصل کرنے پڑیں گے, اور یہ نجی شعبے کے وسائل جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے حاصل کریں گے. کوئی منصوبہ اور جو پاکستانی ریاست کے جو ٹیکس کے وسائل ہے, جو ٹیکس جمع کرتی ہے ہم آپ اور ہم سے, اس پہ پہلا حق جو ہوگا یہ قانون میں ہے جو آ رہا ہے قانون. پہلا حق جو ہوگا وہ قرضہ ادائیگی کا ہوگا جن سے ہم نے قرضہ لیا ہے. اور اس قانون میں ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ کو بائی نیم لکھا گیا ہے کہ ان کے قرضے پہلے ادا کیے جائیں گے. جو بچے گا وہ باقی اخراجات ہوں گے. تو جو باقی ہو گئے اس میں یقیناً پہلا حق جو ہے وہ فوج کا ہوگا چونکہ ان کے پاس طاقت ہے, اور باقی کسی چیز کے لیے پیسے نہیں بچیں گے. اور اگر حکومت سے کم پڑ گئے پیسے, مطلب قانون میں یہ لکھا ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد جب اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ریاست کو 30 دن کے اندر اندر لازمی فراہم کرنا پڑے گے وسائل, لازمی. اور وہ وسائل نہیں ہوں گے تو قرضہ لے. یعنی بینکوں کو اپنی قرضے ادا کرنے کے لیے صرف قرضہ لینا پڑے گا. آج بھی یہی ہو رہا ہے, لیکن اب یہ قانون کا حصہ ہو جائے گا, اور پاکستانی حکومت کا صرف, وفاقی حکومت کا ایک ہی مقصد ہوگا, اس کے جواز, ان کے زندہ رہنے کا ایک ہی مقصد ہوگا, قرضے لے اور قرضوں کی ادائیگی کریں. یہ جو ہم اس وقت مطالبات کر رہے ہیں ریاست سے, یہ ریاست خود مفلوج ہو جائے گی. ہمیں مطالبات پھر کرنے پڑیں گے واشنگٹن کے اداروں سے. وہ ہمارے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہوں گے کہ وہاں تک پہنچ پائیں گے. تو یہ جو خطرہ اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ پاکستانی ریاست بھی مفلوج ہونے جا رہی ہے, اس کو بھی روکنا ہوگا اگر ہم نے جنگ پاکستانی ریاست سے کرنی ہے, ورنہ جنگ بین الاقوامی اداروں سے کرنی پڑے گی. پاکستانی
آج سے 10 سال 12 سال پہلے بھی پاکستانی جو فائنانس منسٹر ہوتے تھے، جب ان سے ہم مطالبات کرتے تھے کہ یہ آپ کا غلط اقدام ہے، میٹنگز میں جب بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم مجبور ہیں، IMF کی کنڈیشن ہے. آگے جب آپ کہیں گے کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑو، وہ کہیں گے ہم مجبور ہیں واشنگٹن کے، ان سے بات کرو. یہ ہماری جنگ جو ہے، اس کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں وہ زیادہ بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، زیادہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم صرف قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آئین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کورٹوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم معیشت کی طرف بھی نظر دیکھیں، چونکہ پاکستان کی معیشت مکمل طور پہ محتاج ہو چکی ہے غیر ملکی مالی اداروں کے. ہماری کوئی معاشی خود مختاری نہیں ہے، اور جو تھوڑی سیاسی خود مختاری ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. ہم ایک ذیلی ریاست بننے جا رہے ہیں. ہم جس سے مطالبہ کریں گے وہ خود مجبور ہوں گے، اور تنخواہ دینے کے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، فوجیوں کو تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہوں گے. وہ خود فریاد کر رہے ہوں گے IMF اور ورلڈ بینک کو. اس ماحول میں ہماری اپنی جو اس وقت کی جدوجہد ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. سر، میں آپ لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں، آپ اسمبلیوں میں ہیں، آپ پارٹیز کے لیڈرز ہیں. PDM کی جتنے مطالبات ہیں، جتنی تقریریں ہیں، اس میں مجھے معیشت نظر نہیں آتی اور معیشت سنائی نہیں دیتی. لوگوں کے روزمرہ کے مسائل جو ہے، بے روزگاری اور افراط زر کے جو مسائل ہیں، وہ نظر نہیں آتے. اس وقت جو اسٹیٹ بینک کا بل آ رہا ہے، اس پہ بھرپور احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے دھرنا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف. ورنہ یہ ہماری جو تقریر ہے اور یہ ہماری آج کی جو جدوجہد ہے، یہ مضبوط تو ہوگی چونکہ آپ کمزور نہیں ہوں گے، لیکن جو پہاڑ ہمارے سامنے ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے. ہماری آواز پتہ نہیں واشنگٹن تک پہنچ پائے گی، نہیں پہنچ پائے گی. اور ریاست کا کام صرف دبانا ہوگا. جو ریپریشن ہے، جو ظلم ہے، وہ شدت بڑھ جائے گی، چونکہ جو ہماری ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں، وہ ان کا کام یہ ہوگا کہ غیر ملکی اداروں کی تحفظ کے لیے عوام کو دبا کے رکھے، اور اس کے لیے جتنے وسائل ان کو چاہیے وہ ملیں گے ظلم کرنے کے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، مسنگ پرسن کا بہت شدید مسئلہ ہے، خاص طور پہ ان خاندانوں کا جس کے گھر والے غائب کیے گئے ہیں، جن کی لاشیں ملی ہیں. مذمت کی ضرورت ہے، احتجاج کی ضرورت ہے، سڑک پہ نکلنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہماری دشمن کی نوعیت بدل رہی ہے. قومی دشمن سے ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی دشمن ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، اور اس پہ ہماری جو ریاست ہے، ہماری جو قائدین ہیں، ان کو خاص طور پہ میرے خیال میں اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ نظر رکھیں، اس پہ کام کریں. اور سندھ اسمبلی سے میری یہ درخواست ہے کہ ایک ریزولوشن پاس کریں اسٹیٹ بینک کے بل کے خلاف، کیونکہ یہ واحد اس وقت اسمبلی ہے جس میں کچھ آزاد بات کرنے کی گنجائش ہے. سندھ اسمبلی میں بالخصوص میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک ریزولوشن پاس کریں اس بل کے خلاف، اور جو جتنے بھی PDM کے ممبران ہیں اسمبلی میں، وہ بھرپور آواز اٹھائیں سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اس کے خلاف، اور احتجاج کریں، سڑک پہ نکلیں. ہم بھی تیار ہیں، میں بھی تیار ہوں سڑک پہ نکلنے کے اس کے لیے. شکریہ.